آپ نے اکثر قارون کے خزانے کے بارے میں محاورے اور حکایات سنی ہوں گی۔ اس شخص کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بطور نشان عبرت کیا۔ قارون کے بارے میں داستان اسلامی اور اسرائیلی دونوں طرح کی روایتوں میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر چابی چمڑے سے بنی ہوئی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قارون سے زیادہ کسی بھی انسان کو مال و ثروت عطا نہیں کی گئی۔ دراصل قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت و حسین و جمیل نوجوان تھا۔ اس کے اس حسن کی وجہ سے بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کا لقب دیتے تھے۔ اپنے دور جوانی میں اپنی قوم میں قارون اعلیٰ اخلاق اور نیکوکار ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ تورات کا ایک بہت بڑا عالم دین بھی تھا۔ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی۔ وہ کتاب کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ کوشلحان بھی تھا۔ تورات کو بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں میں قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، قارون شروع ہی سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور قبطیوں کی غلامی سے جب بنی اسرائیل نے نجات پائی تو قارون نے بھی مصر کو چھوڑ دیا اور اپنی قوم کے ساتھ سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس پر خاص رحمت نازل کی۔ اس کے معاشی حالات یکدم بدل گئے۔ وہ بہت دولت مند ہوتا چلا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کچھ یوں فرمایا: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ جب اس کو اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کے حکم کے نازل ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے اپنے مال کا 1000ویں حصے کو بطور زکوٰۃ دینے کا وعدہ کیا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو زکوٰۃ کی بہت بڑی رقم بنی، مگر حرص اور لالچ اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ پھر اس نے ایک بہت گھٹیا چال رچائی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے اپنے حمایتی گروپ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سے حکم بتائے جن کی ہم سب نے بھرپور پیروی کی۔ اب وہ ہمارا مال بھی ہڑپنا چاہتا ہے۔ فلاں فحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا کر اسے بدکار ثابت کر دیں۔ قارون نے پھر سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اگر زانی شادی شدہ ہو تو اس کی سزا سنسار کرنا ہے یہاں تک کہ اس زانی کو موت آ جائے۔ قارون پھر بولا: اگر یہ گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہو تو بھی یہی سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں، اگر مجھ سے بھی ایسا ہوا تو یہی سزا ہوگی۔ قارون نے کہا: بنی اسرائیل کے خیال میں آپ فلاں فحشہ عورت کے ساتھ زنا کے عمل کے مرتکب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ عورت جب لائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: تجھے اس اللہ کی قسم جس نے دریا کو بنی اسرائیل کے لیے 2 ٹکڑے کر دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا دیا، فرعون سے نجات عطا کر دی، سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے؟
عورت آپ علیہ السلام کے جاہ و جلال سے کانپنے لگی اور سب کچھ اگل دیا کہ کیسے قارون نے کثیر دولت دیکھ کر آپ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے اس کو اکسایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے اور بحالت سجدہ قارون پر اللہ کے قہر کی دعا کی۔ بس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذن دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھٹنے کا حکم دے دیا۔ قارون اور اس کے حواری زمین میں دھنسنے لگے۔ قارون کا محل اور خزانہ بھی زمین نگل گئی۔ اور جب یہ سب بدبخت زمین میں مکمل دھنس گئے تو وہ شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کے خزانے کے متعلق بہت سی تاریخی حکایات موجود ہیں اور قیامت آنے تک قارون کا خزانہ نشان عبرت بن چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔